بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا. ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے. اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے اور ضرور اٹھایا جائے. جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا. تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے، جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو. اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے، اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا. انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا. لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے. اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں. نمبر دو، وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی. اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں. مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر. اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے. ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر
ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت تو سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہے، آنکھیں پگھل پگھل کر کے بہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا، بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا، بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جیسے گرمی میں کتے کی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، ویسے پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان انسان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اس وقت انسان اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب کی یہ تکلیف ختم ہو جائے، حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے لوگ اس تکلیف سے تنگ آ کر کے یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم حساب کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے، میدان محشر کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کیفیت سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر، اس کیفیت کے اندر اب تھوڑا تصور میں لاؤ، جو بہت سارے سوالات ہونے ہیں، جو بہت سارا پوچھا جانا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اب وہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، انسان اگر تقریر کر رہا ہو اور دو چار بچے جو ہیں پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں۔ کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین
विटामिन निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी। सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती है, पसीने में डुबकियां हैं, इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खोलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान की जबान उसके सीने पे लटक रही है। और उस वक्त मुख्तलिफ सवालात किए जाने हैं। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, वो गज्जूर वादहू ला शरीक, अल्लाह अल्लाह, वो सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों को नहीं सौंपा गया मामला, अल्लाह खुद हिसाब ले रहा है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, उसमें से एक सवाल जिसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। नईम का मतलब क्या है? इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है, मुख्तलिफ अकवाल है, लेकिन आज का जो उन्वान दिया उस उन्वान की मुनासिबत से वही कौल लिया जाएगा जो आपके सामने पेश करना है। मुख्तलिफ अकवाल है। नईम का क्या मतलब है? अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा तो एक मतलब नईम का ये है, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। उस वक्त वो कैफियत को याद करो, जरा तसव्वुर में लाओ। माह रमजान शरीफ के महीने में गर्मी की वजह से इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है तो उस वक्त प्यास की वजह से उसकी कैफियत क्या होती है। मुसलमानों जरा गौर करो, जबान सीने पे लटक रही है, आंखें